اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اللہ کو بہت عزیز ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب کی محبوب امت ہیں۔ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو روزے فرض کیے کہ آپ تقوی حاصل کر سکیں۔ کیوں؟ تقوی آپ کو کیا دیتا ہے؟ پاکیزگی عطا کرتا ہے، مہذب بناتا ہے، کامیاب کرتا ہے، خوشحال کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ اللہ آپ کو مطمئن حالت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے امتی، میرے حبیب سے پیار کرنے والے مطمئن اور کامیاب زندگیاں گزاریں، اور میرے پاس آ کر بھی کامیابیوں کے ساتھ اپنی اگلی منزلوں میں اپنے راستے تلاش کریں اور ان میں جگہ بنائیں۔ جس کے لیے اللہ نے آپ کو تقوی کی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کو رمضان دیا، روزے دیے، رمضان میں قرآن دیا، رمضان میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبوت کا اناؤنسمنٹ کروائی، اور تقوی کے لیے آپ کو روزوں کا ترتیب دی، ایک سسٹم دیا تربیت کے لیے۔ اور تقوی کیا ہے؟ آپ کی زندگیوں کا ڈسپلن سے شروع ہونے کا نام تقوی ہے، اور نفس مطمئنہ کی حالت پہ اس سفر کو ختم کرنے کا نام تقوی ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اپنے مالک کے حضور بیچ دیا ہے۔ اب آپ سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو معمولات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو معمولات رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن ہے، اس کو اس مہینے میں سیکھ لو اور اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دو۔ دنیا میں بھی باعزت ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی باعزت ہو جاؤ گے۔ آپ کے شب و روز کو بدلتا ہے، آپ کی زندگی میں ایک ترتیب چاہتا ہے۔ کیا اب آپ کا جاگنے کا ٹائم ہے؟ کیا سونے کا ٹائم ہے؟ کھانے کا ٹائم ہے؟ کتنا کھانے کا ٹائم ہے؟ لباس کو پاکیزہ رکھنے کا وقت ہے؟ کون سا طریقہ رسول ہے، معمول رسول ہے جو آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ کس بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شفاعت رسول کے حقدار ہیں؟ ہر وہ کام ہم نے رواج دے رکھا ہے جو طریقہ رسول کے مخالف ہے، نعرے عشق مصطفیٰ کے ہیں۔ اسلام نعروں کا نام ہے، اسلام ایک پروگرام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ اور اللہ کا یہ سنت ہے، اللہ کی یہ طریقہ ہے کہ جو ڈسپلن نہیں ہے، جو اخلاق میں درست نہیں ہے، اللہ نے اس سے راضی نہیں ہونا، جہاں مرضی چلا جائے۔ ڈسپلن میں درست کرنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے رسول کب اٹھتے تھے؟ رات کو تہجد کے وقت، جسے علامہ نے کہا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ راتوں کو سجدے کرو، راتوں کو گڑگڑاؤ، راتوں کو رو، معافی مانگو۔ جاگنے کا وقت بتا رہا ہے روزہ۔ پھر فجر کا وقت آپ کا متعین کرنا ہے کہ عملی زندگی شروع ہو گئی ہے، میں نے سورج کو طلوع کر دیا، روشن کر دیا دن کو، کہ تو کام کر، دن بھر تو نے کام کرنا ہے۔
نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دین کا کام جو بھی ہے، تجھے اپنی پوری نیک نیتی سے اپنا کام کرنا ہے، دوسروں کے معاملات میں دخیل نہیں ہونا۔ جو بھی تیرا فنکشن ہے تو نے اس کو پراپرلی کرنا ہے۔ پھر شام کو تیرا بزنس کلوز کرنے کا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا ٹائم مقرر ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ خواہشیں نہیں، رمضان میں خواہشیں نہیں، تمہاری ضرورتیں روکی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ کھانا تمہاری ضرورت ہے، پینا تمہاری ضرورت ہے، دوستوں سے گپیں مارنا تمہاری ضرورت ہے، ازواج کے پاس جانا تمہاری ضرورت ہے، مگر اللہ روک رہا ہے اس کو۔ کیوں؟ کہ اگر تم لوگ دنیا میں کوئی نام چاہتے ہو، کوئی عزت چاہتے ہو، کوئی عروج چاہتے ہو، کوئی بینیفٹ چاہتے ہو، تو بغیر سیکریفائز کیے تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ تمہیں قربانی دینی ہے اس کے لیے، اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی، اپنے سونے کی، اپنے جاگنے کی، اپنے تمام آسائشوں کی قربانی دینی ہے۔ یہ جہاد کی طرف پہلا سبق ہے۔ یکم ہجری میں روزے فرض ہوئے، کیوں؟ کہ جہاد متقیوں پہ فرض ہے، اہل تقوی کا کام ہے جہاد، ورنہ تم تو کسی کی جان اپنے ذاتی غرض کی وجہ سے بھی لے سکتے ہو۔ اگر متقی ہو تو تم اللہ کے لیے مارو گے کسی کو، کیونکہ اگلے سال 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ تو روزہ بنیادی طور پہ مسلمان کو مومن سے متقی بنانے کا ہتھیار ہے، انسٹرومنٹ ہے، ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اور جب تک آپ متقی نہیں ہوں گے، اللہ کے لیے قربانی دیں گے؟ جنہوں نے مواخات میں حصہ ڈالا، اپنے گھر دے دیے، اپنے کاروبار دے دیے، اپنے جانور دے دیے، وہ کب دے دیے؟ جب وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے، انہوں نے اس طریقے کو زندگی میں اپنا لیا کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس مال کی کوئی ویلیو نہیں، اس پوزیشن کی، اس مکانوں کی، اس بزنس کی کوئی ویلیو نہیں۔ روزہ آپ کو سیکریفائز کرنے کا درس دیتا ہے، چھوڑنے کا درس دیتا ہے، اور ہر برائی وہ شیطان کی طرف سے ہو یا آپ کے نفس کی طرف سے ہو۔ جب میں نے بات کی ہے کہ نفس مطمئنہ کی، اس لیے کی ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم قربانی کے جذبے سے کام نہیں کریں گے تو نفس مطمئنہ تک ہماری رسائی نہیں ہوگی۔ ہمیں قربانی کی سوچ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ اپنی بھوک پیاس اور شہوت اور لذتیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ بنیادی ٹریننگ ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت دنیا کی شاید سب سے کمزور قوموں میں زندہ ہیں اخلاقی طور پر۔ میں نے جاپان کی ایک بات سنی، میں دنگ رہ گیا، میرے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا جاپان میں لوگ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، عشاء کا تو خیر ان کے پاس تصور نہیں ہے، ارلی سو جاتے ہیں اور صبح 5 بجے اپنے کاموں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہی درس، یہی معمولات زندگی نہیں ہیں جو پروفٹ نے دیے ہیں؟ کون سے ہیں؟ جو 12 بجے اٹھ کے برنچ کر رہا ہے وہ دین کی بات کرتا ہے، وہ اچھا لگے گا؟ جس نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے اور اس کی جستجو کرنی ہے، پھر آپ کو قربانی سیکھنی پڑے گی۔ اپنے جذبوں کو، اپنے لالچ کو، اپنے غصے کو، اپنی نفرت کو، اپنی عناد کو، اپنے حسد کو، اپنی شہوت کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تو کھانے پینے کی چیزیں آپ سے چھڑوانا، یہ تو اس لیے ہے کہ اس سے آپ اپنے جسم کو قابو کرتے ہیں، تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ اپنی روح کو بھی قابو کریں۔ اپنے اندر سے یہ کھرچ کے نکالیں چیزوں کو، رمضان کو غنیمت سمجھیں۔ حالانکہ رمضان کے معنی، کیونکہ ٹائم نہیں، میں ادھر نہیں گیا،
رمضان کے معنی جھلسا دینے کے ہیں، جھلسا دینے والا یا جھلسا دینے والی طاقت۔ کس کو جھلساتی ہے رمضان؟ گناہوں کو، ان کے اثرات کو۔ اور آسان ہے، جب آپ توبہ کرتے ہیں آپ کو کیسے کنفرم ہوگا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ بندے کو یہ نہ پتہ لگے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، نہ حج قبول۔ ہر چیز کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ اس کے اللہ نے بیان میں فرما دیا کہ روزہ تمہیں صاحب تقوی بناتا ہے، نماز تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے، زکوٰۃ تمہارے مال کو یزکی کرتی ہے۔ نتائج ہمیں بتاتے ہیں، توبہ کا بھی نتیجہ معلوم ہے۔ اس مہینے کثرت سے توبہ کریں۔ توبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس کی یاد جب اللہ آپ کے دل سے مٹا دیتا ہے اور وہ جو گلٹ اندر پیدا ہوتا ہے اس کو دھو ڈالتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کثرت سے توبہ کریں، اور توبہ جو ہے وہ مستقبل کی کمٹمنٹ کا نام ہے، اللہ سے وعدے کا نام ہے۔ جو پچھلے غلطیاں کی ہیں وہ اس میں معافی مانگنی ہے، وہ معافی ہے۔ ہم نے توبہ اور معافی کو گڑمڑ کیا ہوا ہے۔ توبہ کمٹمنٹ ہے، وعدہ، اللہ سے پرامز، وعدہ کرو اس سے کہ کل سے یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ بانٹیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ لوگوں کی عزت شروع کریں، لوگوں سے محبت شروع کریں، لوگوں کی خدمت شروع کریں۔ اپنی پہچان کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی کسی معاشی معاوضے کے لیے نہیں، اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے اور جو ذلت کا عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے۔ جب آپ لوگوں کی عزت کریں گے اللہ آپ کو عزت داروں میں شامل کر دے گا۔ جب آپ لوگوں سے محبت کریں گے اللہ آپ سے محبت شروع کر دے گا، اور جب آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کے لیے خادم کھڑے کر دے گا۔ دوسرا، ہمارے اپنے ملک میں حالات جو ہیں معاشی طور پہ دگرگوں ہیں، اس کا بہت آسان راستہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کفایت شواری سے کام لینا شروع کر دیں، سیونگ شروع کر دیں، بچت شروع کر دیں، سادگی کو اختیار کر لیں تمام تقریبات میں، مرنے سے لے کے اور شادی بیاہ کی، اور سچائی پہ گامزن ہو جائیں۔ جھوٹوں کو اللہ کبھی عزت و توقیر عطا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جھوٹا مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جھوٹ سے بھی بڑھ کے ہم بہت زیادہ منافقت میں چلے گئے ہیں۔ اس سے بچیں، سادہ زندگی اختیار کریں، اللہ سے کثرت سے توبہ کریں، اور جو اللہ سے کمٹمنٹ کریں اس پہ پورا اتریں، اور جو کوئی بھلائی کا کام آپ سے ہو سکتا ہے چھپا کر یا ظاہرہ، دونوں حالتوں میں اجازت ہے بھلائی کرنے کی۔ صرف یہ نہیں ہے جیسے مانگنے والے کو بھی دو، نہ مانگنے والے کو بھی دو، ظاہرہ بھی دو، چھپا کر بھی دو۔ تو اس مہینے میں آپ کثرت سے لوگوں کا دل جیتیں، جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور جب دوسری زبان آپ کے لیے دعا کرتی ہے وہ دعا تیر کی طرح قبول ہوتی ہے۔ آپ کی دعا تو شاید تھوڑا وقت لے لے گی قبولیت میں، مگر جو کوئی دوسرا آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتنی جلدی مقبول ہوگی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ مگر دعا کیا، یہ کیا کافی ہے جی میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے دعاؤں کا۔ دعاؤں کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کا دکھ دور کر دو، کسی کا دکھ بانٹ لو، کسی کو سکھ پہنچا دو، لوگوں کو آرام کا باعث بنو، امت کا درد پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ محبت تھی آپ کو وہ اپنی امت سے تھی،
امت کے علاوہ آپ نے راتوں کو جاگ کے کسی کے لیے دعا نہیں کی، امت کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، بخشش کے لیے۔ اگر آپ آج درد مصطفیٰ کو اپنے سینے میں پرو لیں، بھر لیں، تو آپ کے ساتھ بھی اللہ کے معاملات خاص ہو جائیں گے۔ جیسے کملی والے کو اپنی امت سے محبت تھی، درد تھا، آپ اللہ کے رسول کی امت سے محبت شروع کر دیں، اس کا درد اختیار کر لیں، اس کی عزت اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں لکھ دے گا، مہربانیاں کر دے گا اور اپنا فضل کر دے گا۔ آج مختصر ٹائم تھا، مختصر ہی میں نے بات کی ہے۔ تقوی کو سمجھ لیں، تقوی ڈسپلن سے شروع ہوتا ہے۔ ڈسپلن جو ہے وہ معمولات ہے، اخلاق جو ہے وہ معاملات ہے۔ پہلے آپ نے ڈسپلن ہونا ہے، پھر آپ کے معاملات درست ہونے شروع ہوں گے، اور پھر آپ کی عبادات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہونی شروع ہوں گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔